السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد انوار خان القاسمی، مینیجنگ ڈائریکٹر بیت الحکمہ دیوبند سے۔ اس وقت ہم صفحہ نمبر 13 مفتاح العربیہ پہلے حصے پر ہیں۔ الجزء الاول مفتاح العربیہ صفحہ نمبر 13 الدرس الثالث، تیسرا سبق، the third lesson۔ اس تیسرے سبق میں جو بنیادی طور پر جس چیز کی پریکٹس کرانی ہے وہ وہی بالکل سیم چیز ہے جو آپ نے اس سے پہلے سبق میں یعنی سبق نمبر 2 میں پڑھا اور اس کی پریکٹس کی ہے، یعنی کہ الضمائر المرفوعۃ المنفصلہ کی۔ الضمائر المرفوعۃ المنفصلہ جو پیچھے ضمائر کا جو استعمال کیا گیا ہے مبتدا اور خبر کی شکل میں، پیچھے تو تمام ضمیروں کو مبتدا رکھا گیا اور خبر کو نام جو ہوتے ہیں لوگوں کے اعلام کی شکل میں پیش کیا گیا۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر مبتدا ضمیر کی شکل میں ہے اور ہر خبر کسی نہ کسی انسان کے نام کی شکل میں ہے، کیونکہ اس طریقے سے جملہ بنانا اور ضمیروں کو سمجھنا طلبہ کے لیے زیادہ آسان تھا۔ تو طلبہ کی آسانی کے لیے، بگنرز کی سہولت کے لیے، زیادہ الفاظ میں نہ الجھاتے ہوئے ضمیروں پہ زیادہ سے زیادہ توجہ مرکوز کرانے کے لیے ضمیروں کے ساتھ اعلام کا استعمال کیا گیا، لوگوں کے نام استعمال کیے گئے۔ لیکن اب انہی ضمیروں کو مشتقات کے ساتھ استعمال کرایا جا رہا ہے، یعنی جو اعلام ہوتے ہیں، اعلام کے علاوہ جو دوسرے اسما ہوتے ہیں، مشتقات جو دوسرے افعال سے نکلے ہوئے ہوتے ہیں، دوسرے مصادر سے بنے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو استعمال کرایا گیا ہے۔ اچھا، ساتھ ساتھ اس میں اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو سب سے پہلا نقطہ جو آپ کو نوٹ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اس سبق میں بھی ضمائر کا استعمال کرایا گیا ہے، لیکن ضمائر کے ساتھ ایسی خبر لائی گئی ہے جو اعلام کے علاوہ مشتقات کی قبیل سے ہے۔ ایک بات۔ دوسرے، آپ کو یہ بتا دیا جائے کہ عربی زبان میں جب کسی بھی مذکر ناؤن کو، مذکر اسم کو مؤنث بناتے ہیں تو اس مذکر کے آخر میں گول تا لگا دیتے ہیں۔ جیسے آپ کو بتایا جائے موظف کے معنی ہوتے ہیں ملازم، امپلائی۔ موظفن کے آخر میں اگر آپ گول تا لگا دیں تو ہو جائے گا موظفتن کے معنی ہو جائے گا ملازمہ، مؤنث بن جائے گا۔ قاریون کے معنی ہوتے ہیں پڑھنے والا، مذکر ہے، آپ نے قاریتن کر دیا، راؤنڈ تا لگا دیا تو یہ پڑھنے والی ہو جائے گا۔ تو اگر آپ کسی بھی اسم کے آخر میں عربی زبان میں گول تا لگا دیں تو وہ مذکر سے مؤنث بن جائے گا۔ ایک رول آپ کو یہ یاد رکھنا ہے۔ دوسرا رول آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ عربی زبان میں اگر ہم کسی بھی واحد کے آخر میں، سنگولر کے آخر میں الف اور نون یا نون بڑھا دیتے ہیں، الف یا نون اگر کسی ناؤن یا کسی اسم کے آخر میں ہم بڑھا دیتے ہیں تو وہ ڈوئل بن جاتا ہے۔ If you add alif noon or ya noon to the end of any noun, you will get the dual form of that particular noun. ایک یہ بات ہوئی۔ If you add a round ta to the end of any noun, you will get the feminine form of that noun. And if you add alif noon or ya noon to the end of any noun, whether it is masculine or feminine, چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث، اگر آپ نے الف نون یا یا نون بڑھا دیا، you will get the dual form of that noun. جیسے آپ کو کہا جائے مسافر مانے سفر کرنے والا، مسافرانی دو سفر کرنے والے لوگ ہو جائیں گے، الف نون آپ نے بڑھا دیا، اب یہ ڈوئل یعنی تثنیہ بن گیا، مثنیٰ بن گیا۔ ڈوئل کو عربی میں، اردو میں مثنیٰ بولتے ہیں اور انگریزی میں تو ڈوئل بولتے ہی ہیں، تثنیہ بھی بول دیتے ہیں۔ اچھا، چوتھا اہم پوائنٹ جو آپ کو بتانا ہے وہ یہ ہے کہ عربی زبان میں ہم الف تا اگر کسی ناؤن کے اینڈ میں لگا دیتے ہیں
تو وہ فیمینین پلورل بن جاتا ہے. If you add alif ta to the end of any noun in Arabic, you will get the feminine plural. اور وہ ہو جائے گا جمع مؤنث سالم. جمع مؤنث مطلب فیمینین پلورل، سالم کا مطلب ساؤنڈ. ساؤنڈ مطلب مین اسٹرکچر جو ہوتا ہے، اصل اسم جو ہوتا ہے اس کے اندر چھیڑخانی نہیں کی جاتی ہے، اس کے آخر میں الف تا بڑھا دیا جاتا ہے. اس کا جو اصل ڈھانچہ ہے جوں کا توں برقرار رہتا ہے. جیسے طبیبن تھا، طبیبن کے معنی ڈاکٹر، آپ نے راؤنڈ تا لگا دیا تو طبیبتن ہو گیا فیمینین، فیمل ڈاکٹر. آپ نے طبیباتن کر دیا، الف تا لگا دیا اس تا کو ہٹا کے، تو اب یہ جمع مؤنث سالم ہو گیا، یہ ساؤنڈ فیمینین پلورل ہو گیا. اچھا، ایک اور آئیے 5ویں نقطے کی طرف. 5واں پوائنٹ یہ ہے کہ اگر ہم کسی ناؤن کے اینڈ میں واو نون لگا دیتے ہیں تو وہ ساؤنڈ میسکولین پلورل بن جاتا ہے. الف تا لگانے سے ساؤنڈ فیمینین پلورل یعنی جمع مؤنث سالم بن گیا. الف تا لگانے سے جمع مذکر سالم بنانے کے لیے، ساؤنڈ میسکولین پلورل بنانے کے لیے ہمیں واو اور نون لگانا ہے. تو ایک بار پھر میں تمام چیزوں کو بتاتا ہوں. اس سبق میں ضمائر کا استعمال کرایا گیا ہے، سبجیکٹ پروناؤنس، ڈیٹیچڈ سبجیکٹ پروناؤنس کا یوز کرایا گیا ہے پچھلے سبق کی طرح. پیچھے ضمائر کے ساتھ جو خبر لائی گئی، پریڈیکیٹ لایا گیا ہے، اس میں لوگوں کے نام تھے تاکہ طلبہ کا ذہن ادھر ادھر نہ جائے، زیادہ سے زیادہ وہ ضمائر پر، پروناؤن پر فوکس کریں. اس سبق میں کیا کیا گیا ہے کہ ضمائر کے ساتھ کچھ ایسے ورڈز لائے گئے ہیں جو ناموں کے علاوہ ہیں. اچھا، دوسری بات یہ ہے اس سبق میں کہ کسی بھی ناؤن کے اینڈ میں آپ راؤنڈ تا لگا دیں تو وہ میسکولین سے فیمینین بن جاتا ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ اگر ہم کسی ناؤن کے آخر میں الف نون یا نون لگا دیتے ہیں تو وہ ڈوئل بن جاتا ہے، یعنی تثنیہ بن جاتا ہے. اچھا، چوتھی چیز یہ ہے کہ کسی بھی ناؤن کے آخر میں آپ الف تا لگا دیں تو وہ جمع مؤنث سالم بن جاتا ہے، ساؤنڈ فیمینین پلورل بن جاتا ہے. پانچویں چیز یہ ہے کہ اگر کسی بھی ناؤن کے آخر میں آپ واو نون یا نون لگا دیں تو وہ جمع مذکر سالم بن جاتا ہے، یعنی ساؤنڈ میسکولین پلورل بن جاتا ہے. چھٹی چیز آپ یہ یاد رکھیں کہ بہت سے ایسے ناؤن ہوتے ہیں عربک میں کہ جو الف تا اور اسی طریقے سے کیا کہتے ہیں واو نون یا نون کے علاوہ دوسرے پروسیس سے بھی ان کو پلورلائز کیا جاتا ہے، یعنی پلورل بنایا جاتا ہے، اس کی جمع بنائی جاتی ہے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر اسم کو الف تا کے ذریعے جمع مؤنث سالم بنایا جائے یا جمع مذکر سالم بنانے کے لیے واو نون یا نون لگایا جائے. اس کے علاوہ بھی دوسرے طریقے ہیں، لیکن یہ بھی ایک طریقہ ہے. یہ صرف بتانا مقصود ہے، اور بہت سی مثالیں سبق میں دی گئی ہیں. اب آپ غور سے پڑھیں، انشاءاللہ ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی. انت مدرس، آپ ایک استاذ ہیں، آپ ایک ماسٹر ہیں، آپ استاذ ہیں. یو آر اے ٹیچر. انا طالب، آئی ایم اے اسٹوڈنٹ، میں ایک طالب علم ہوں. انا موظفتن، آئی ایم این امپلائی، آئی ایم اے فیمل امپلائی. موظفتن کے معنی ہوتے ہیں فیمل امپلائی. تو آپ نے دیکھا یہاں انا، جو میں نے آپ کو پیچھے بتایا تھا کہ میسکولین اور فیمینین دونوں کے لیے یوز ہوتا ہے، تو انا طالبن کے ساتھ بھی آپ نے انا یوز کیا، جبکہ طالبن میسکولین تھا، مذکر تھا. اور انا موظفتن فیمینین یعنی مؤنث ہے، اس کے باوجود آپ انا استعمال کر رہے ہیں. اس کے بعد دیکھیے ہوا لاعبن، وہ ایک کھلاڑی ہے، ہی از اے پلیئر. انت قاریۃن، یو آر اے ریڈر، آپ پڑھنے والی ہیں. تو قاریۃن فیمینین ہے تو اس لیے آپ نے انتی استعمال کیا. ہما تلمیذانی، وہ دونوں اسٹوڈنٹس ہیں. ہما تلمیذانی، وہ دونوں اسٹوڈنٹس ہیں. دے بوتھ آر اسٹوڈنٹس. ہما تلمیذانی، دے بوتھ آر اسٹوڈنٹس. تلمیذان آپ نے دیکھا الف نون لگا دیا گیا اور یہ ڈوئل بن گیا، یعنی دو کا معنی، دو اسٹوڈنٹ کے معنی میں. اور پیچھے دو مثالیں گزری ہیں موظفتن اور قاریۃن میں، آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ راؤنڈ تا لگا دیا گیا اور وہ فیمینین بن گئے. موظفن تھا میسکولین امپلائی، موظفتن فیمینین امپلائی. قاریون ریڈر میسکولین، قاریۃن آپ نے کر دیا فیمینین. اور پھر یہاں تلمیذانی میں تلمیذن کے معنی ہوتے ہیں شاگرد، آپ نے الف نون لگا دیا تو یہ ڈوئل تثنیہ بن گیا. اچھا، ہما تلمیذتانی، وہ دونوں فیمیل اسٹوڈنٹ ہیں. دے بوتھ آر فیمیل اسٹوڈنٹس، وہ دونوں طالبات ہیں. اب یہ تلمیذتن تھا، تلمیذتن فیمیل اسٹوڈنٹ، اس کے آخر میں آپ نے الف نون لگا دیا تو یہ ڈوئل بن گیا.
ہم مجتہدون they are hard working. مجتہدون یہ جمع مذکر سالم ہے، اسی لیے اس کو واو نون سے بنایا گیا ہے، اور یہ جب جمع مذکر ہے تو اس کے لیے جو پروناؤن لایا گیا، سبجیکٹ پروناؤن ضمیر مرفوع منفصل جو لائی گئی وہ ہم ہے. ہم مجتہدون وہ سب ہارڈ ورکنگ ہیں، محنتی ہیں. انتما مسافرانی، مسافرانی میں آپ دیکھیں الف نون کے ذریعے ڈول یعنی تثنیہ بنایا گیا ہے. انتما مسافرانی آپ دونوں مسافر ہیں. یو بوتھ آر ٹریولرز. نحن تلمیذتانی وی آر ٹو فیمیل اسٹوڈینٹس، ہم دو طالبات ہیں. انتن معلمات آپ سب استانیاں ہیں. معلمات میں دیکھیے الف اور تا لگا کر معلمتن سے اس کو جمع مؤنث سالم بنا دیا گیا، ساؤنڈ فیمینین پلورل بنا دیا گیا. انتم طلاب آپ سب طلبہ ہیں. طلابن یہ ایسی جمع ہے جس کو ہم بولتے ہیں جمع مکسر. جمع مکسر ایسے پلورل کو بولتے ہیں which is broken plural. broken plural ایسے پلورل کو بولتے ہیں کہ اس کا جو مین اسٹرکچر تھا اس میں بیسک چینجز کچھ لے آتے ہیں، اس کے حروف کو ہم کچھ اپنی جگہ سے ہٹا دیتے ہیں. we do some structural modification in that particular word in case of getting a broken plural. جمع مکسر کے لیے، جمع مکسر کی صورت میں ہمیں کچھ بنیادی ترمیمات کرنی پڑتی ہیں، اپنی جگہ سے کچھ حروف ہٹانے پڑتے ہیں. لیکن سالم میں، جمع سالم جو ہوتا ہے اس میں ہمیں اصل حروف کو ہٹانے نہیں پڑتے ہیں، آخر میں کچھ اضافہ کرنا پڑتا ہے. اسی لیے تو اس کو سالم کہا جاتا ہے، یعنی صحیح سالم رہتا ہے وہ، اور اسی لیے اس کو مکسر کہا جاتا ہے کیونکہ اس کو توڑ دیا جاتا ہے. مکسر مانے توڑا ہوا. تو نحن اطباء میں جو اطباء ہے یہ طبیب کی پلورل ہے. طبیب کے معنی ہوتے ہیں ڈاکٹر، اور اس کو کہتے ہیں جمع مکسر. اور پیچھے جو طبیباتن آیا ہے یہ ساؤنڈ فیمینین پلورل ہے جمع مؤنث سالم میں، کیونکہ اس کا مین ڈھانچہ جو طبیب تھا وہ بالکل برقرار ہے. اس میں آپ نے صرف الف تا کا اضافہ کیا. یو جسٹ ایڈڈ الف تا اینڈ یو گاٹ دی پلورل فارم وداؤٹ میکنگ اینی امپورٹنٹ structural changes in the main word. نحن فلاحانی ہم دونوں کسان ہیں. نحن فلاحانی ہم دونوں کسان ہیں، ہم سب کسان ہیں. نحن ممرضات ہم سب نرسیں ہیں. نحن فلاحانی ہم دونوں کسان ہیں. We both are farmers. نحن ممرضات we are nurses. اچھا، ممرضات بھی آپ دیکھ لیجئے، یہ الف تا لگا کے ساؤنڈ فیمینین پلورل بنایا گیا، اور فلاحانی یہ الف نون لگا کے اس کو ڈول یعنی کہ تثنیہ بنایا گیا. بہت غور سے اس کو سمجھ لیں، بار بار سنیں آڈیو کو، بہت اہم سبق ہے یہ. اچھا آگے دیکھیے، آگے جو بہت سارے الفاظ دیے ہوئے ہیں یہاں پر ہمیں اچھی طریقے سے انتی، انتما یا جو کچھ ضمیریں ہم نے پڑھ رکھی ہیں اب تک اس کو مناسب انداز میں استعمال کرنا ہے. We have to use appropriate pronouns in the blank to fill them. طبیب you can say انا طبیب، I am a doctor، میں ایک ڈاکٹر ہوں. معلمانی ہما معلمانی، we can fill here ہما، they both are teachers، وہ دونوں استاذ ہیں. معلمات ہن معلمات وہ سب استانیاں ہیں. معلمات یہ ساؤنڈ فیمینین پلورل ہے، جمع مؤنث سالم ہے، اور معلمانی یہ ڈول تھا، مثنیٰ. ممرضۃ ہی ممرضۃ شی از اے نرس، اور انتی ممرضۃ یو آر اے نرس. تلمیذات نحن تلمیذات وی آر فیمیل اسٹوڈینٹس، ہم سب طالبات ہیں. جالسانی ہما جالسانی دے بوتھ آر سٹنگ. جالستانی ہما جالستانی they both are sitting. مدرسون نحن مدرسون ہم سب استاذ ہیں. نحن مدرسون ہم سب استاد ہیں. we are teachers. قارئ انت قارئ آپ پڑھنے والے ہیں، آپ ریڈر ہیں. you are a reader. کاتبانی ہما کاتبانی they are writers. ہما کاتبانی وہ دونوں لکھنے والے ہیں. تو یہاں ہمیں ہما یوز کرنا ہے. انتما بھی آپ یوز کر سکتے ہیں، اور نحنو بھی یوز کر سکتے ہیں. نحنو کاتبانی ہم دونوں، کیونکہ نحنو ڈول کے لیے بھی یوز ہوتا ہے، تین استعمال کر سکتے ہیں آپ، ہما، انتما اور نحنو. وی کین
fit here 3 pronouns. पीछे भी और बहुत से वर्ड्स गए हैं, उनके साथ हम और भी we had more options to fill. ओके, कातिबूना, तो यहां पर आप कह सकते हैं नहनु कातिबूना, अंतुम कातिबूना, हुम कातिबूना. यहां कह लेते हैं नहनु कातिबूना, हम सब लिखने वाले हैं. कातिबूना ये जमा मुजक्कर सालिम है. जमा इसको कहते हैं हम साउंड मैस्कुलिन प्लूरल, साउंड मैस्कुलिन प्लूरल. और कातिबातुन, हुन्ना कातिबातुन या अंतुन्ना कातिबातुन या नहनु कातिबातुन, हम यहाँ कह सकते हैं हुन्ना कातिबातुन. दे आर ऑल राइटर्स, फीमेल राइटर्स. आगे बढ़ते हैं. अगले सफे पर पेज नंबर 14 पर अरबी में तर्जमा कीजिए. मैं मुकर्रिर हूं, आई एम एन ओरेटर. अना खतीबुन, वो वालिदा हैं. हिया वालिदतुन, शी इज द मदर. वो तीमारदार हैं. हुम मुमर्रिजूना, तीमारदार मुमर्रिज प्लूरल, मुमर्रिजूना साउंड मैस्कुलिन प्लूरल. तुम दोनों बीमार हो. अंतुमा मरीजानी, यू बोथ आर सिक. सो मरीजुन विल बिकम मरीजानी, डुअल फॉर्म, मुसन्ना तस्निया. हम सब नर्स हैं. नहनु मुमर्रिजानी और नहनु मुमर्रिजूना या और नहनु मुमर्रिजातुन, ऑल इज करेक्ट. वी ऑल आर नर्सेस. तुम सब मुलाजिम हो. अंतुम मुवज्जफूना, यू आर एम्प्लॉइज, वो बच्चे हैं. हुम अत्फालुन, दे आर चिल्ड्रन, वो बच्चियां हैं. हुन्ना तिफलातुन, दे आर गर्ल्स, यंग गर्ल्स. हम सब भाई हैं. नहनु इख्वतुन, वी आर ब्रदर्स, हम दोनों लड़कियां हैं. नहनु बिनतानी, वी बोथ आर गर्ल्स, वो दोनों मास्टर हैं. हुमा मुदर्रिसानी, they both are teachers. Master meaning teacher. And now in this exercise we have to choose the best. In the bracket he has given 2 options. We have to choose the best from them. Man anta, who are you? Ana la'ibun, I am a player. So we have to choose la'ibun. Man anta, who are you? Ana mudarrisun, I am a teacher. Man antuma, who are you both? Nahnu katibani. Antuma is dual, so katibani will be dual. We cannot use katibuna. Man antuma, who are you both? Nahnu mumarrizatani. We both are nurses. Man antunna, who are you? Nahnu tabibatun. We are female doctors. Man antum, who are you all? Nahnu muallimuna. We are teachers. Man huwa, who is he? Huwa waladun, he is a boy. Man huwa, वो कौन है? हुआ वलदुन, वो एक लड़का है. Man hiya, who is she? Hiya bintun, she is a girl. Man huma, who are they? Huma akhawani, they are brothers. Man huma, who are they? Huma ukhtani, they are sisters. So huma is used for masculine and feminine both. Man hum, who are they? Hum talamidu, they are students. Man hunna, who are they? Hunna tilmidatun, they are female students. एक बार उर्दू में भी मैं ट्रांसलेशन कर देता हूँ. मन अंता, आप कौन है? अना लाइबुन, मैं एक खिलाड़ी हूँ. मन अंता, आप कौन है? अना मुदर्रिसुन, मैं एक मास्टर हूँ. मन अंतुमा, आप दोनों कौन है? नहनु कातिबानी, हम दोनों लिखने वाले हैं. मन अंतुमा, कातिबुन के माने होते हैं क्लर्क भी होते हैं. मन अंतुमा, आप दोनों कौन है? नहनु मुमर्रिज़तानी, हम दोनों नर्सेज हैं, हम दोनों नर्सें हैं. मन अंतुन्ना, आप सब कौन हैं? मन अंतुन्ना, आप सब कौन हैं? नहनु तबीबातुन, हम सब डॉक्टर हैं. नहनु तबीबातुन, हम सब डॉक्टर हैं. उसके बाद है मन अंतुम, आप सब कौन हैं? नहनु मुअल्लिमूना, हम सब उस्ताज हैं. मन हुआ, वो कौन है? हुआ वलदुन, वो एक लड़का है. मन हिया, वो कौन है? हिया बिंतुन, वो एक लड़की है. मन हुमा, वो दोनों कौन है? हुमा अखवानी, वो दोनों भाई हैं. मन हुमा, वो दोनों कौन है? हुमा उख्तानी, वो दोनों बहनें हैं. मन हुम, वो सब कौन है? हुम तलामीदु, वो सब तलबा हैं. मन हुन्ना, वो सब कौन है?
ہن تلمیذات، وہ سب طالبات ہیں. تو الحمدللہ ہم نے یہ سبق پڑھ لیا. یہ سبق بھی بہت اہم تھا، خاص طور پہ ابتدا میں جو آپ کو کچھ اصول و ضوابط بتائے گئے ہیں ضمائر سے متعلق، اور مذکر سے مؤنث کو بنانے کا قاعدہ، تثنیہ بنانے کا، واحد سے تثنیہ بنانے کا قاعدہ، اور اسی طریقے سے جمع مؤنث سالم بنانے کا قاعدہ، جمع مذکر سالم بنانے کا قاعدہ، اور جمع مکسر وغیرہ. یہ سارے کے سارے بہت ہی اہم اصول و ضابطے ہیں عربی زبان کے. اس کو اچھی طریقے سے ازبر کرنے کی کوشش کریں اور زیادہ سے زیادہ پریکٹس کریں. پھر انشاءاللہ جلدی ہم اگلے سبق میں ملتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.